إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں اپنی بات رکھنے والا ہوں وہ ہے کامیابی کس کے حق میں۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ کسی بھی انسان سے یہ سوال پوچھیں، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کا جواب ایک ہی لفظ ہوگا، اور آپ کے ذہن میں بھی یہی جواب ہوگا، کامیابی۔ ہم سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی آئے گی لیکن کس کے حق میں؟ کامیابی ہر ایک انسان چاہتا ہے، لیکن کامیابی کو ڈیفائن کیسے کیا جائے؟ کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر لوگ یہیں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں جو حقیقت میں کامیابی نہیں۔ تو کامیابی کا جو مفہوم ہے، صحیح مفہوم ہے، یہیں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلمان تو غیر مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی بہن، دین پر عمل کرنے والے بھائی بہن، وہ اپنے ذہنوں میں کامیابی کا ایک غلط تصور رکھتے ہوئے جی رہے ہیں۔ کامیابی کا جو ایک فیک تصور ہوتا ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کے اس ماڈرن زندگی میں اکثر لوگ، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ
دنیا کے جو سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں، دنیا کے جو سب سے زیادہ امیر ترین سیلیبریٹیز ہیں، چاہے وہ فٹ بالر ہو، کرکٹر ہو، یا پھر دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین ہو، آج لوگ انہی کو اپنا رول ماڈل سمجھ کے رکھے ہیں، انہی کو اپنا معیار بنائے ہوئے ہیں۔ کامیابی کا معیار یہی لوگ ہیں، ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسی کو دی الٹیمیٹ سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں اپنے اندر یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس دنیا کے اس سب سے امیر ترین آدمی کی طرح دولت آ جائے گی تب میں اپنے آپ کو کامیاب مانوں گا، اگر میرے پاس اس آدمی کی طرح پراپرٹی، اس آدمی کی طرح گاڑیاں ہوں گی تب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ بہت عام سی بات ہے، بالخصوص دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے یہاں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کامیابی کو پیسے سے، دولت سے، کتنا دبدبہ قائم کر پا رہے ہیں، کتنی حکومت ہے، یا پھر کتنی عزت اور شہرت کما لیتے ہیں، اسی کو کامیابی کا معیار بنائے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی جیسے قارون کے آس پاس جو لوگ تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ویسے ہی دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ تو ان بیچاروں کو یہ حقیقت نہیں معلوم کہ جن سو کالڈ فیک سکسیسفل لوگوں کو انہوں نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، ان کی جو اندرونی زندگی ہے وہ کس قدر تہس نہس ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے جو سب سے زیادہ امیر ترین 10 لوگ ہیں، ان میں سے 6 لوگ ایسے ہیں جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، یعنی ان کے یہاں طلاق ہو چکا ہے۔ دنیا کا جو سب سے امیر ترین آدمی ہے آج کے اس دور میں، اس کی بیٹی نے کچھ ہی مہینوں پہلے کورٹ میں پیٹیشن فائل کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اینٹی ڈپریشن کی ڈرگز کے بغیر جی نہیں پاتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سکون کی نیند دے رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو سکسیسفل سیلیبریٹیز آج لوگوں نے جنہیں اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، یہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تاکہ انہیں نیند آئے۔ ہر طرف ان کے یہاں گھبراہٹ، اکتاہٹ، یہاں تک کہ اگر زندگی میں کوئی بڑا سیٹ بیک آ جاتا ہے تو یہ لوگ خودکشی تک کر جاتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کو آج ہم لوگوں نے اپنا معیار سمجھ کے رکھا ہے، کامیابی کا معیار ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ تو آخر ان کی زندگیاں کیوں اس طرح برباد ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اسے اب تک نہیں سمجھا، کامیابی کا جو حقیقی معیار ہے اسے اب تک انہوں نے نہیں سمجھا، اس وجہ سے اس قدر ان کی زندگیاں برباد ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سکون کے ساتھ نہیں رہ پاتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کامیابی کا جو صحیح تصور ہے اسے ہم اپنے ذہنوں میں بیٹھائیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بیٹھائیں کہ دنیا کے مال اور متاع کو حاصل کرنے میں کامیابی نہیں رکھی گئی ہے، دنیا کے عزت اور شہرت کو حاصل کرنے میں کامیابی نہیں رکھی گئی ہے۔ تو کامیابی کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، کہاں سے ہم سمجھیں، کہاں سے کامیابی کے حقیقی معیار کو ہم جانیں؟ ہم سب سے بہترین ہدایت کی طرف پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا بنانے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، ہمارے لیے کیا کامیابی ہے اور کیا ناکامی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چند آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کامیابی کی صفات کیا ہیں، جنہیں اپنا کر انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لے۔ یہ آیات
سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 23 کی ابتدائی 11 آیات ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے خالق کے جو حقوق ہیں اور مخلوق کے جو حقوق ہیں اسے واضح کر دیا. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے صرف دل کے جو اعمال ہیں صرف اسی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انسان اپنے جسم کے اعضاء سے جو اعمال کرتا ہے اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی سب سے پہلی آیت میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کامیابی حاصل کر لی ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں. تو سب سے پہلی صفت کامیابی کی یہی ایمان کی دولت ہے. اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایمان کی دولت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر ہم اپنے اس ایمان کی نعمت کو بچا کر آخرت تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہاں پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان والے کامیابی حاصل کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، یعنی یہ کامیاب ہو چکے، اس میں کوئی شک نہیں. کون سا ایمان؟ یہ وہ ایمان ہے جو پورے عزم اور جزم کے ساتھ ہو، شک اور شبہ سے خالی ہو. یہ ایسے ایمان کی بات ہو رہی ہے جو انسان کو اعمال صالحہ کرنے پر ابھارتا ہو، جو انسان کو ہر اس چیز پر ماننے کو ابھارتا ہو جو اس پر واجب ہے، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھنا ہو، چاہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہو، یا اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، یوم آخر پر اور تقدیر پر. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہی یہاں پر مراد ہے. یہ ایمان صرف آپ کے باطن کو صاف نہیں کرتا بلکہ آپ کے ظاہر کو بھی، یعنی آپ کے حرکات اور آپ کے سکنات کو بھی صاف کرتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ یہاں پر کامیاب ایمان والوں کی جو سب سے پہلی صفت ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں. صفات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی صفت کامیاب ایمان والوں کی جو ذکر کی ہے وہ ہے نماز میں خشوع کو اختیار کرنا. میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز، یہ صلاح اسلام کا سب سے بڑا عملی رکن ہے جسے ہم زندگی کے ہر دن میں 5 مرتبہ قائم کرتے ہیں. یہ صلاح، یہ نماز ہی آپ کو وہ موقع دیتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش کریں، ڈائریکٹ کنیکشن قائم کریں. اور جو شخص اس رکن کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیتا ہے وہ اپنے دین کو قائم کر دیتا ہے، اور جو شخص نماز کے اس رکن کو کمزور بنا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، وہ اپنے دین کو بھی ضائع کر دیتا ہے. تو بات آ رہی ہے خشوع کے حوالے سے. خشوع کو کیسے سمجھا جائے؟ خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا تقوی اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے نماز میں کھڑا ہو جائیں. شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی سب سے اہم سازشوں میں سے یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اور رب کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پوری طرح اپنے رب سے کٹ کر دیں. اسی لیے شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ انسان کو نماز ہی سے غافل کر دے. اگر وہ انسان کو نماز سے غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تب وہ دوسری سٹیپ کو اپناتا ہے، دوسرے قدم کو اپناتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت آ کر وسوسہ کرے، دنیاوی خیالات اس قدر اس کے ذہن میں بھر دے کہ وہ نماز کے علاوہ ہر چیز کو یاد کرے،
اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز کو یاد کرے اور اس کا خشوع کو پوری طرح چھین لے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن نماز میں دھیان رکھنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ہم اپنے بزنس کے کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر کسی نے ہم کو کچھ برا کہا تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے جواب دیں. یا پھر نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد میں جو ڈیکوریشن بنا ہوا ہے اس پر ہمارا ذہن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی بھی دنیاوی لیڈر کے سامنے اس طرح سے برتاؤ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. جس طریقے سے ہم اپنی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم آج لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے بات کرنے لگیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا ہم اس طرح سے کبھی بات کریں گے لوگوں سے؟ جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بالکل تیزی کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ ختم کر دیتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بات کریں گے؟ آپ ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور آج ہمارا یہ رویہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھیں. نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں. اگر اب تک آپ نے سورۃ الفاتحہ کا مطلب نہیں سمجھا ہے تو آج ہی آپ قرآن کا جو آتھینٹک ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کے ذریعے سے سمجھیں، اسے یاد کریں، تاکہ آپ کی نماز جب آپ پڑھیں تب آپ کو کم از کم سمجھ میں تو آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنی ساری نعمتوں سے مالدار کیا ہے. اور اسی طرح سے جب نماز پڑھیں تو یہ احساس دل میں جاگے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے بعد مجھے کوئی موقع نہ ملے اپنے رب سے ملنے کا. تو یہ اللہ کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، ایک میٹنگ ہے، اسے آپ یوں ہی ضائع اور برباد نہ کریں. اگر آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے، اب ہی سے اپنی نمازوں میں خشوع کو لے کر کے آئیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے منہ پھیر لیتے ہیں. لغو ایک عربی لفظ ہے جس سے مراد ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا انسان کے لیے کوئی خیر نہیں، جو انسان کو کوئی خیر نہیں دیتا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث مبارک کو وقت نکل جانے سے پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ نسخہ کامیابی کا سب سے مؤثر نسخہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک انسان کے اسلام کے حسن اور خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز کو ترک کر دے، چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے نزدیک نہیں ہونے دیتے جن میں ان کی دنیا یا آخرت کا نقصان ہو. ہر وہ چیز ان کے لیے معنی رکھتی ہے جو انہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دے، اور دنیا اور آخرت میں انہیں نقصان اٹھانے سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر لغو کی مثالیں اگر آپ کو دی جائیں تو فلاں آدمی کتنا کماتا ہے، فلاں نے اس سے، فلاں کی بیوی کون ہے، فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ویسا کہہ دیا، اور اس طرح کی باتوں میں ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر ایک اور مثال، آج یوٹیوب شارٹس اور انسٹاگرام ریلز کا زمانہ ہے
گھنٹوں ہم اس پر اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، یا پھر ٹیلی ویژن پر ہم ڈرامے دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ تمام چیزیں آپ کو کامیابی کما کر دے رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ تمام چیزیں کامیابی سے نزدیک کر رہی ہیں؟ کیا ہم انہی چیزوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دوسری آیت میں خشوع کا ذکر کیا، نماز میں خشوع اپنانے کا ذکر کیا، تیسری آیت میں اللہ رب العالمین لغو سے، بے ہودہ باتوں سے دور رہنے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آخر ان دونوں میں کیا لنک ہے؟ ان دونوں میں جو لنک ہے، جو ربط ہے، وہ یہی ہے کہ خشوع کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، خشوع کا ایک تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے دور رکھیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جتنا لغو میں آپ ملوث ہوں گے، جتنا لغو میں آپ پھنسے ہوں گے، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ خشوع کو اپنی نماز میں اختیار کریں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ جب ہم ادا کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ صرف اور صرف ہمارے مال کی پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفس کی بھی پاکیزگی ہے۔ ہم جب زکوٰۃ کے رقم کو ادا کر رہے ہیں، اس وقت ہم اپنے نفس کو اس کے حرص سے پاک کر رہے ہیں۔ نفس کی جو لالچ ہے، نفس کے اندر جو چاہت ہوتی ہے کہ روک کر رکھا جائے، دیا نہ جائے، ہم اس چیز سے اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہمیں اپنے نفس کو بھی پاک کرنے کی سیکھ دیتی ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہے کس چیز سے؟ نفس کی جو برائیاں ہیں، نفس کا جو شر ہے، نفس میں جو برے خیالات آتے ہیں، چاہے وہ اپنے بارے میں ہو یا دوسروں کے بارے میں ہو، ہمیں ان ساری چیزوں کو صاف کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الشمس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور یقیناً ناکام ہو گئے وہ لوگ جو اپنے نفس کو برباد کر دیتے ہیں، یعنی اپنے نفسانی شہوات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نفس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ایک بہت ہی حساس موضوع کے بارے میں، ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا على ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں سے، او ما ملكت ايمانهم، یا پھر ملکیت کی لونڈیوں سے، فانهم غير ملومين، ان دونوں کے حوالے سے وہ ملامتیوں میں سے نہیں ہوں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی شخص ان دونوں کے علاوہ کہیں اور تلاش کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے حوالے سے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کس سے؟ شرمگاہوں کی حفاظت ہر حرام کام سے، یا ہر اس حرام طریقے سے جس سے انسان اپنی شہوت کو پوری کرتا ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ ننگی تصویریں دیکھنا ہو، یا پھر پون ہو، یا پھر مشت زنی ہو، یا قوم لوط کی حرکت ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ یہی جو حرام کام ہیں، جب انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں انسان کے دین کو، انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں۔ انسان کے اندر جو حیا اور شرم باقی ہے اس کو مار دیتی ہے، انسان کے جسم کو کمزور بنا دیتی ہیں، اور بالآخر انسانی معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کبھی کسی قوم میں کوئی بے حیائی پھیلتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا کھلے طور پر اعلان کرتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں طاعون یعنی وبا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی دیکھی نہیں گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسان اپنی شہوت کو ڈسپلن کریں۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ انسان اپنی شہوت کو ڈسپلن کر پاتا ہے، ایک جانور اپنی شہوت کو ڈسپلن نہیں کر پاتا ہے، اور اسلام نے ہمیں حلال اور پاکیزہ طریقہ بتا دیا ہے، اور وہ ہے نکاح کا طریقہ۔ نکاح کی طرف راغب ہوں، نکاح کی رغبت اپنے دل میں پیدا کریں، نکاح کی تیاری کریں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ اپنے حیا کی حفاظت کر پائیں گے، آپ انسانی نسل کو آگے بڑھانے میں رول ادا کر پائیں گے، اور اسی طرح انسانی سماج کو تباہی اور بربادی سے بچا پائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بات کی شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے عظیم امانتوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ عمومی طور پر تمام امانتوں کے بارے میں اور وعدوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ امانت کسے کہا جاتا ہے؟ امانت ہر اس حق کو یا ہر اس بات یا چیز کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے، یا جس کو اس کے لوگوں تک صحیح طور پر پہنچانا یہ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو اللہ کا ہر حکم ایک امانت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ ازدواجی زندگی، ایک دوسرے کے حقوق کو محفوظ رکھنا یہ ایک امانت ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ ایک امانت ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، اس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کی جاب بھی ایک امانت ہے۔ دوسروں کے راز بھی ایک امانت ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے حفاظت کے لیے، وہ ایک امانت ہے۔ کسی نے آپ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ کسی تک کوئی پیغام پہنچائیں تو اسے ہو بہو ویسے ہی پہنچانا یہ بھی امانت ہے۔ مختصر طور پر کہا جائے تو جس کسی بھی چیز کی امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یا لوگوں نے آپ کو دی ہے، یا جس کسی بھی بات کا وعدہ آپ نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے یا لوگوں سے کیا ہے، آپ اس کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کریں، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کریں اور اپنے وعدوں کے سلسلے میں وعدہ خلافی نہ کریں۔ دین میں جو سب سے بڑی چیز جس کا وعدہ ہم سے لیا گیا یا جو سب سے بڑی امانت ہم کو دی گئی وہ ہے نماز کی امانت۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرما رہا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت یعنی اپنی نمازوں کو ڈسپلن کے ساتھ، پنکچویلٹی کے ساتھ، وقت پر تمام واجبات، ارکان اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اب غور کریں کہ جو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کامیاب ایمان والوں کی، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جس کا ذکر کیا گیا وہ نماز میں خشوع کو اپنانا، اور جو آخری صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ کامیابی کی شروعات
اسی نماز سے ہوتی ہے اور کامیابی کا اختتام اسی نماز پر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بہن، آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی نماز کو تھامے رکھنا ہے، اپنی نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی سے ہمیں کامیابی اور نماز، ان دونوں کے درمیان جو گہرا رشتہ ہے اس کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے۔ نماز اور کامیابی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ انہیں کبھی الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ان تمام اعمال کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اب جزا کی بات کر رہا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس کو وراثت میں حاصل کریں گے، اس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور کریں یہاں پر جو جس لفظ کا استعمال کر رہا ہے، وارثون، یعنی وراثت میں ہم جنت کو حاصل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے، جیسے آپ غور کریں تو جنت یہ در حقیقت آدم علیہ السلام، یہ ہمارے باپ کا گھر تھا، تو جب ہم جنت میں جائیں گے ہم وہیں کے وارث بنتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما منکم من احد الا له منزلان، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے دو منزل ہیں، دو ٹھکانے ہیں، منزل فی الجنہ ومنزل فی النار، ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں۔ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارُ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ، تو اگر انسان مر جانے کے بعد اگر جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنتی لوگ اس کے جنت والے ٹھکانے کو وراثت میں حاصل کر لیتے ہیں۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جو آیات آج کے خطبہ جمعہ میں جس کی تشریح کی گئی، یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے نفس کے ہر اس چیز کو، اپنے نفس کے حوالے سے ہر اس چیز کی حفاظت کریں جسے نفس نگلیکٹ کرتی ہے، نظر انداز کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ نماز میں خشوع کو اختیار کرنا۔ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر لغو سے منہ پھیرنا، بےہودہ اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس چیز کو بھی ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، آج کے اس دور میں جہاں فحاشی اور عریانیت پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے جسے ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اور یہ آیات ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بھی سیکھ دیتی ہے جسے نفس روک کر رکھنا چاہتی ہے، جیسے زکوٰۃ۔ تو یہ آیات ہمیں تربیت دے رہی ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو دینے والے بنے جسے نفس روکنا چاہتی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، یا چاہے وہ امانتوں کی بات ہو، یا چاہے وہ وعدوں کو پورا کرنا ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ صفات جن کا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کیا گیا، ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے، ہر بھائی بہن کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان صفات کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہم ان کامیابی کے صفات میں سے کتنی صفات کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ غور کریں کہ آپ کس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی کا معیار ہے۔ سوال یہ تھا کہ کامیابی کس کے حق میں؟ کامیابی انہی لوگوں کے حق میں ہے جو سورۃ المومنون کی جو آیات آج آپ کے سامنے تشریح کی گئی ان پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اپنی نمازوں میں، اگر آپ اب تک نماز میں خشوع نہیں اختیار کرتے تھے، تو آج ہی سے، اب ہی سے اپنی نمازوں میں خشوع کو لے کر کے آئیں، اپنے آپ کو لغویات سے، ہر ان تمام چیزوں سے دور رکھیں جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں،
جو آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ دے. اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے. زکوٰۃ صرف اپنے مال کی پاکیزگی کا تصور نہیں، بلکہ اپنے نفس کو بھی پاک اور صاف کرنے والے بنے. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے حیا کی حفاظت کریں، اور اسی طرح جو بھی امانت اللہ نے یا لوگوں نے آپ تک دی ہے اس کی حفاظت کرنے والے بنے. جو بھی وعدہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یا اللہ کے ساتھ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیں. اور اخیر میں اپنے نمازوں کی حفاظت کریں. اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. قد قلت ما قلت ان صلحت فمن اللہ وان خطأت فمن نفسی والشیطان واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.